تو آغاز کرتے ہیں آج جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہم عرض کریں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں خاص طور پر 10 تراویح ہو چکی ہیں اور آج 9واں روزہ گزر رہا ہے، تو گویا کہ 10 تراویح یہ 9واں روزہ چل رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ رمضان کا برکت والا مہینہ رواں دواں ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں پوری امت لوٹ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رمضان مبارک اس امت کو دیا گیا ہے، اس امت کے روزہ داروں کی جو خصوصیت اس کے اندر ہوتی ہے وہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اگرچہ روزہ جو اور امتوں پر بھی فرض کیا گیا، لیکن اس امت کے روزہ داروں کو 5 ایسی خصوصیتیں عطا کی جاتی ہیں جو کسی دوسری جو ہے وہ امت کو نہیں ملی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، گویا کہ مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بھی منہ کی بو اس وقت محبوب ہوتی ہے جب وہ شخص محبوب ہو، تو گویا کہ روزے دار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے اس کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی عزیز ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت صرف اس امت کے روزے دار کو عطا کی گئی ہے، پہلی امت کے روزے داروں کو یہ جو ہے شرف نہیں ملا۔ اور دوسرا خصوصیت فرمایا کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں یہ جو ہے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں اس روزے دار کے لیے جب تک افطار نہیں کر لیتا، کیونکہ افطار تک جو ہے یہ مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ اس سے محدثین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مچھلیاں جو دریاؤں کی مخلوق ہے، جب بحر کی مخلوق جب اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے تو جو بر کی مخلوق، کہ انسان خود بر کا ایک جو ہے فرد ہے، تو بر کی مخلوق تو بطریقہ اولا اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بلوں کے اندر چیونٹیاں وہ اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت جو ہے صرف اس امت کے فرد کو ملی کہ یہ امت کا فرد جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ جنگل، نہ صرف جنگل بلکہ جو ہے دریاؤں کے جو جانور ہیں وہ بھی جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ افطار نہیں کر لیتا۔ اور تیسری خصوصیت یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنتوں کو آراستہ کرتے ہیں، جنتوں کو جو آراستہ کرتے ہیں اس کی رونق اور اس کی رعنائی اور حسن و جمال کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں جنت سے کہتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے جو ہے دنیا کی مشقتیں جو اپنے اوپر سے پھینک کر جو ہے وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ جنت کو اعزاز کے طور پہ آراستہ کیا جاتا ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ گویا کہ یہ روزے دار جو ہے اس کے پورے پورے مستحق ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ سرکش شیاطین جو ہے اس مہینے کے اندر جو قید کر دیے جاتے ہیں، جو عام مہینوں کے اندر جن برائیوں تک وہ پہنچتے اور پہنچاتے ہیں، گویا کہ اس مہینے میں وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو گویا کہ یہ چوتھی خصوصیت کہ شیاطین جو باہر سے جو ہے وہ ریشہ دوانی کرتے ہیں اور نفس جو ہے اس کی اغوا کے اندر آ کر جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو ہے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات جو ہے مغفرت والی، یہ کیا شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر چکا ہوتا ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو اجرت دے دی جاتی ہے۔ تو روزے دار گویا کہ یہ روزے جو رکھ رہے ہیں ان کی اجرت مغفرت ہے، لہذا ان کی اجرت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ شب قدر کی فضیلت وہ الگ عطا کی جاتی ہے، اور یہ جو آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام روزے داروں کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسی امت کو عطا کی جاتی ہیں، پہلی امتوں میں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر رمضان کے روزے اور اس کی تراویحیں، عبادتیں، ذکر و اذکار اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کی کوشش جو ہے ہم روز بروز بڑھائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔